دیکھیے نام میرا ڈاکٹر جعفر سیدی ہے. سوشولوجی ڈپارٹمنٹ سے میرا جوش وغیرہ کی سیاسی اور انقلابی شاعری پر پی ایچ ڈی ہے اور ایچ ای جی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ایک بہت بڑی ریسرچ اسٹیبلشمنٹ ہے یونیورسٹی کی. میں اس کا میڈیا ایڈوائزر ہوں کیونکہ میرے جو پس منظر ہے میرے صحافت سے بنا ہوا ہے اور جس کے علاوہ لکھنے لکھانے کا سوشولوجی ڈپارٹمنٹ میں سوشولوجی پڑھا تھا. بات یہ ہے کہ تعلق سے میں نے شروع کر دیا لیکن مجھے بہت نام لینے چاہیے. صدر مجلس سید عابد رضوی صاحب، میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر محترمہ عظمیٰ رحمان صاحبہ، محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ اور شرکاء مجلس. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سوشولوجی کی تناظر میں علم عمرانیہ کے تناظر میں قومی اور مادری زبان کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے اس میں ایک آدھ میں ضرور عرض کروں گا، اس پر آگے بڑھوں گا. بات یہ ہے کہ ہم اکثر مختلف سمجھتے ہیں قومی زبان میں یا مادری زبان کا الفاظ ہونا چاہیے. دنیا کی جتنی بڑی قومیں ہیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی ترقی کے اسباب میں ایک سبب ان کا اپنی زبان اور لسان میں ترقی ہے. اس سے آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک لفظ کا اکثر بیشتر اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں، کلچر، ثقافت. ثقافت ایک جامع اصطلاح ہے، ایک کمپلیکس ورڈ ٹرمنالوجی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. کلچر کا حصہ یعنی ثقافت کا حصہ لینگویج بھی ہے، ویلیوز بھی ہیں جسے ہم سماجی پدے کہتے ہیں، سماجی معمولات کہتے ہیں. دین بھی اس میں شامل ہے، مذہب بھی شامل ہے، اس میں آرٹ بھی شامل ہے. بہت ساری بڑی جامع ٹرمنالوجی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم جو اس کے جز ہے وہ ہے لینگویج، زبان. زبان کو یعنی عمرانیات کے تناظر میں کلچر، ثقافت ایک ایسی حیثیت ہے، ایک ایسی خصوصیت رکھتی ہے کہ جس کو آپ یعنی نرچر کے ذریعے سے آپ اپنے اندر اس کو انٹرنلائز کر سکتے ہیں، اندر سما سکتے ہیں. سیکھا جاتا ہے کلچر، ثقافت سیکھی جاتی ہے. ثقافت آپ کے اندر بلڈ نہیں ہے. اس لیے اور اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ زبان. اگر زبان سے آپ کی وابستگی نہیں ہوگی، اگر آپ زبان کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اپنا کلچر بھی احسن طور پر جو قبول نہیں کر پائیں گے، آپ حاصل کریں گے. تو اگر ہم تو پاکستان میں یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی ثقافت سے، اپنی زبان و لسان سے مواقع ہے، تو اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ان کو منتقل نہیں کر رہے. یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے جو پاکستان نے نفاذ اردو کی عملی کوشش کر، اس عنوان سے میں بہت ساری باتیں نہیں کرتا ہوں، اساتذہ موجود ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس تحریک کے لیے جو اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، جو سہولت حاصل ہے اور سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے جو مدد حاصل ہے وہ 1973 کا آئین ہے جس میں 251 یعنی 251 آرٹیکل کے تحت جو ہے اردو زبان کو جو ہے سرکاری زبان قرار دیا گیا. یہ بہت اہم چیز ہے. اور نہ صرف یہ، 2015 میں سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ فیصلہ بھی آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اردو زبان کو فی الفور نافذ کیا جائے اور ایسے اسباب پیدا کیے جائیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جائیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے. اس سلسلے میں جو ہے ایک ادارہ فروغ قومی زبان کا قیام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت بھی کیا ہے سافٹ ویئر، لغات اس طرح جو ہے تیار کرنا.
کس قدر ہوا ہے یہ اساتذہ آپ کو بہتر بتائیں گے. لیکن ایک بات جان لو, اگر آپ یہ خود محسوس کیجیے, خود دیکھیے کہ آپ اس وقت جو یہ زمانہ ہے, ایسا بات صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں بھی آپ کو اس طرح کی تحریک کا ذکر کہیں نظر نہیں آتا. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ میں بہت لیکن مجھے اتنا نظر نہیں. آپ کس طرح سے اس کیمپین کو چلا سکتے ہیں, کیسے لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے میری چھوٹی سی مثال ہے, دو مثالیں ہیں اور میرے ہی مضمون سے مطالعہ ہے. 1917 میں پہلی جنگ کا زمانہ ہے, امریکہ کو فوجیوں کی ضرورت ہے, بھرتی کرنا ہے, افراد موجود ہیں. ایک مصور, ایک تخلیق کار ایک پوسٹر ڈیزائن کرتا ہے, انکل سام کے نام. وہ پوسٹر انکل سام کا ہوتا ہے, ٹوپی مخصوص لگایا ہوا امریکی جھنڈے کی, اور اس طرح اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے I want you in the army. اس پوسٹر کی ایسا اثر ہوا کہ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے لیے بے انتہا لوگ داخل ہوئے فوج میں اندر, اور یہی پوسٹر دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی استعمال کیا گیا لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو فوج میں لانے کے لیے. اسے دو نام دیے جاتے ہیں. نام ہے پروپیگنڈا. ہمارے یہاں پروپیگنڈا کا مطلب منفی لیا جاتا ہے, ایسا ہے نہیں. دونوں معنوں میں منفی بھی ہے, یہ ہے پروپیگنڈے کی مثبت پروپیگنڈے, اور اس کو پولیٹیکل سوشلائزیشن بھی کہتے ہیں. یعنی سیاسی کیا کہیں گے اس کو, سوشلائزیشن کو, جیسے نہیں سماجیت تو کچھ اور چیزیں رہتے ہیں, لیکن پولیٹیکل سے یعنی آپ کسی کی ذہن سازی کر رہے ہیں, سماجی سیاسی عنوان سے آپ ذہن سازی کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سوشلائزیشن. دوسری ایگزامپل ادیب پروفیسر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب, آپ سمجھ نام ایسا ہی نہیں سب نے اس زمانے میں رپورٹنگ کر رہا تھا نیشن, تو ہمارا مستقل ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی سے ایک سلسلہ رہ جاتا تھا, ان کو پریس کانفرنس کرتے تھے کافی سارے. دو ایشوز پہ ہمارا پاکستان آرگن ٹریڈ کا لحاظ میں ایک بازار تھا, جہاں پر ایک مفت بازار تھا, جہاں پر بہت سستے داموں گردے وغیرہ آسانی سے خریدے جا سکتے تھے. یہ بہت بڑا لگن ہے, پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور وہ گردے کی خرید و فروخت کرتے تھے, اور ہمارے داڑھی والے ڈاکٹرز بھی یہ کام کر رہے تھے. ادیب الحسن رضوی نے اس کے خلاف موومنٹ لانچ کیا. دوسرا ایشو, وہ ایشو کیا تھا کہ آرگن ڈونیشن, یعنی آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیجیے, ٹھیک ہے, کہ بھائی میں جب مروں گا تو میرے جسم کو جو توانا اور زندہ اعضاء ہیں ان کو نکال لیا جائے اور کسی مستحق اس کو پہنچا دیا جائے. یہ دو قوانین کو پاس کروایا پاکستان کے نظام میں رہتے ہوئے ادیب الحسن رضوی صاحب نے. مدد کس کی؟ میڈیا کی مدد. جا کے اسمبلیوں میں, چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ جو مؤثر اور با اثر سیاستدان ہیں ان سے ملاقات ہو. سیاستدانوں کا بھی دانشور سیاستدان ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان سارے بڑے ہوتے ہیں, دانشور سیاستدان بھی ہوتے ہیں جو آپ کی بات آگے بڑھاتے ہیں. موٹیویشن کے ذریعے سے انہوں نے ان قوانین کو نفاذ کروایا. آج آرگن ٹریڈ ہمارے یہاں ممنوع ہے, اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا, اس میں دو مثالیں آپ کے سامنے اس لیے دی ہیں کہ آپ کے پاس تو ایڈوانٹیج ہے 1973 کے آئین کا, سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا, فیصلے کا, کہ آپ نے نفاذ کرنا ہے, تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور اس ایڈوانٹیج کو لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا تھا,
اس دور میں جتنا آپ اس کو پروپیگیٹ کریں گے پازیٹیولی، جتنا اس کی نشر و اشاعت کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نتائج جس پر آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے ان نتائج کا حصول میرے خیال سے ممکن ہوگا. لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ، ایک مل کر مختلف اداروں کو ساتھ ملا کر، مختلف سماجی، ادبی، علمی اور سیاسی شخصیات کو ملا کر، ٹھیک ہے، ان کو ملا کر ایک تحریک کو، اس تحریک کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں آپ کو نتائج نہیں مل سکتے. لیکن بات کسی ضرورت سے کسی بات نہیں. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس موضوع پر مجھے کوئی بات کرنا، میں بات کر رہا ہوں کسی اور کا، مجھے کوئی اس موضوع پر بات کرتا ہوں نظر نہیں آ رہا. مجھے بہت افسوسناک صورت ہے اور پاکستان کی ترقی. لیکن کسی نے خود لکھا کہ انگریزی کے پیچھے پڑھنے والے یا انگریزی کا جو پیر پکڑ کے رکھا ہوا ہے وہ بیوروکریسی کی پیداوار ہے جن کی سوچ غلامانہ ہے اور وہ اس سے جان نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کے نزدیک اسٹیٹس سمبل انگریزی کا جاننا ہے، جبکہ کوئی بھی زبان جاننا ہے اس کا علم سے ہوتا ہے، اس کا اسکل سکھا. بہرحال مشکل صورتحال ہے. پاکستان میں کسی بھی تحریک کو چلانا بہت مشکل ہے. اصلاح کا لانا سماج کے اندر یا سماجی نظام کے اندر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ کسی شاعر نے بہت خوب کیا، آخری بات بہت خوب کہا ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی اونچی سنیں، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھایا ہے. بہت شکریہ.